علامہ صاحب ظاہر ہے وہ جو حبشی نسل تھے وہ تو تلواروں کو لے کے جس طرح سے وہ کہیے کہ مجاہد بن کے سرکار کے استقبال کر رہے تھے، پورا مدینہ ہی ظاہر چھتوں پر امڑ آیا تھا اور عالم یہ تھا کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی مدینہ پاک میں۔ یہاں پر قصوہ کا کردار اب شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے قصوہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسی فراست اور کیسا علم عطا کیا کہ جہاں حکم الہی ہوگا وہاں جا کے رکے گی۔ جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک گھر پر، جو کہ گھر ہی گھر ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بتائیے ذرا، تو وہاں رکنا، پھر آپ کی مہمان نوازی، اور خاص طور پہ جو طبہ بادشاہ تھا 1000 برس پہلے صاحب وہ جو خط تھا وہ سرکار علیہ السلام کے پاس پہنچنا ہے، بتائیے اس بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس دن حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ میں جلوہ افروز ہوئے، اس دن مدینہ کی مٹی بھی نور بکھیر رہی تھی، یعنی اس مٹی میں بھی اس دن نورانیت ہی نورانیت تھی۔ خود کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آج یثرب کو مدینہ المنورہ بنانے کے لیے اپنے قدوم میمنۃ النجوم کے ساتھ آپ جو ہے وہ جلوہ گر ہو رہے ہیں، اور اپنی تشریف آوری سے اس عظیم زمین کو جو ہے مسند عطا کر رہے ہیں۔ آپ نے جیسے ذکر کیا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل نام تو ان کا خالد ہے، ابو ایوب کنیت کے اعتبار سے یہ جانے اور پہچانے گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بطور خاص انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ میزبان رسول ہیں۔ بالکل یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز اور شرف ہے، لیکن در حقیقت اگر دیکھا جائے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے میزبان ہیں۔ حضور علیہ السلام کے در سے ہر ایک فیض پا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام در حقیقت جس گھر میں تشریف لے کر گئے وہ امانتاً تو ابو ایوب انصاری کا ہی کہلاتا تھا، لیکن اصلاً وہ حضور علیہ السلام ہی کے نام سے موسوم تھا۔ سرکار اپنے ہی گھر میں تشریف لائے، جس کی جانب آپ نے بھی اشارہ کیا کہ 1000 سال پہلے وہ طبہ حمیری بادشاہ جب اس مقام سے گزر رہا ہے، اس کے ساتھ 400 علماء کا پورا وفد اور ڈیلیگیشن موجود ہے، رات گزاری ہے، صبح جب سفر آگے روانگی کی طرف ہے تو ان علماء نے آگے جانے سے انکار کر دیا۔ میں تمہیں مراعات دیتا ہوں، تمہاری تمام ضروریات کو پورا کرتا ہوں، تمہارا مشاہرہ جو ہے اتنا زیادہ ہے کہ لوگ رش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اب کیا ماجرا ہوا کہ تم میرا ساتھ چھوڑے جا رہے ہو؟ تو سب نے کہا کہ سابقہ کتابوں میں جس زمین کا تذکرہ ہے وہ زمین یہی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مقدر میں نہ صحیح لیکن ہماری نسلوں کے مقدر میں ضرور اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ تو اب وہ طبہ حمیری نے 400 گھر بھی تعمیر کروائے، ان علماء کے رہنے کے لیے سارے انتظامات بھی، شادیاں بھی کروائیں، اور پھر اس کے ساتھ حضور علیہ السلام کے لیے بطور خاص ایک گھر کا انتظام اور اہتمام کیا، ڈبل اسٹوری گھر تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے جو شامون ان کا بڑا عالم تھا، اس کو امانتاً جو ہے وہ ایک ڈبیا بھی دی، صندوق کسی صورت میں، کہ یہ امانت کے طور پر اپنے پاس رکھو، اگر تمہاری زندگی میں وہ نبی آخر الزمان آ جائیں تو میری جانب سے یہ ہدیہ انہیں پیش کر دینا، ورنہ نسلاً بعد نسل امانتاً یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ۔ اچھا وہ خط تھا نا جس میں اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تھا۔ یہ ایک روایت میں ذکر کیا گیا کہ جب حضور علیہ السلام قباء کے مقام پر تھے تو اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اشتیاق اور شوق ہوا کہ حضور کہیں کسی اور جانب جلوہ فراز نہ ہو جائیں، تو ان کا جو غلام تھا، خادم تھا، ابو لیلہ، اس کو وہ صندوق دے کر بھیجا۔ حضور اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں ہیں، جیسے ہی ابو لیلہ آئے، نہ حضور نے اس کو پہلے کبھی دیکھا، اس نے پہلے دیکھا ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی اور فرمایا ابو لیلہ آؤ، آگے آ جاؤ۔ وہ حیران ہو گیا کہ جناب میں نے تو آج تک ان کو دیکھا نہیں ہے، مجھے پہچان کیسے گئے؟ اس کی حیرانی اور استعجاب مزید بڑھ گیا جب حضور نے ساتھ بٹھا کر فرمایا لاؤ ہماری امانت ہمیں دو۔ اب اس خط میں یہی بات ذکر کی تھی کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اگر آپ کی زندگی مجھے نصیب ہو گئی، آپ کا دور نصیب ہو گیا تو میں ساری زندگی آپ کی غلامی کروں، اگر آپ کا دور نصیب نہیں ہوتا تو آپ جو ہے اس بات پر گواہ رہیے گا کہ میں آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ اور آخری جو جملے ہیں وہ کتنے خوبصورت اور جاندار ہیں، آج کے لیے بھی ہمارے لیے ہیر سے جاں ہیں۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن مجھے بھول مت جائیے گا، اپنے دامن شفاعت میں مجھے چھپا کر جنت کا حقدار۔ سبحان اللہ، یعنی 1000 سال پہلے بن دیکھے یہ پتا ہے کہ شافع محشر جو ہے وہ آپ ہی ہیں، ہم جو ہے سن کے دیکھ کے بھی جو ہے وہ ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں۔